اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام سید سجاد علیہ السلام رعایا اور عوام کا حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حکومت میں تمہاری رعایا جو تمہارے ماتحت ہیں، جن پہ تم حکومت کر رہے ہو، تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تم نے اپنی قوت اور طاقت کی وجہ سے انہیں اپنی رعایا بنایا ہے، اور ان کی کمزوری اور عاجزی نے انہیں تمہاری رعایا بنایا ہے۔ پس وہ کس بات کا مستحق ہے کہ جس کی کمزوری اور ذلت نے اسے اس حد تک تمہیں بے نیاز کر دیا ہے کہ اس ذلت و کمزوری نے اس کو تمہاری رعایا اور تمہارا زیر دست و تابع بنایا ہے، اور اس حد تک تمہارے حکم کو اس پر نافذ کیا ہے کہ اپنی عزت و طاقت کے ساتھ تمہارے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اسے تمہارے ترحم و حمایت اور صبر و تسلی کے علاوہ تمہاری جو بات ناگوار گزرتی ہے تو اس میں وہ خدا ہی سے مدد چاہتا ہے۔ اور جب تم کو یہ معلوم ہو کہ خدا نے تم کو کتنی عزت و قوت عطا کی ہے کہ جس کے ذریعے تم دوسروں پہ غالب آ گئے، تو اس وقت تمہارا کیا فریضہ ہے سوائے اس کے کہ تم خدا کے شکر گزار ہو جاؤ، اور جو خدا کا شکر ادا کرتا ہے خدا اس کو زیادہ نعمت عطا کرتا ہے۔ خدا کے علاوہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے۔ امام یہ ارشاد فرما رہے، جسے تم نے اپنا ماتحت بنایا، جو تمہاری رعایا ہے، جو تمہاری عوام ہے، وہ ہر طرح سے تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب تم نے اس کو اپنی رعایا بنا لیا ہے، اب وہ تمہارے ماتحت ہے، لہذا تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب کہ وہ تم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تمہاری رعایا ہے، تمہارا ماتحت ہے، اب وہ تمہارے مقابلے میں نہیں کھڑا ہو سکتا، تم سے جنگ نہیں کر سکتا، ہر بات پہ لڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کے پاس سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ اگر تم اس پہ صبر، اگر تم اس پہ رحم نہیں کرتے ہو، محبت نہیں کرتے ہو، اگر ظلم کرتے ہو، تو اس کی سب سے بڑی فریاد خالق حقیقی سے ہوگی، جو ماسٹر آف دی آل ماسٹرز ہے، جو تمام مالکوں کا مالک ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں گہار لگائے گا۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حکومت دی ہے اور تمہیں ایک رعایا کا، ایک عوام کا بادشاہ اور حاکم بنایا ہے، تو اب تمہارا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور وہ شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ کہ اپنی عوام کا ویسے ہی خیال رکھو جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ظلم و بربریت سے پیش مت آؤ، بلکہ اس کے ساتھ ترحم و حمایت، صبر و تسلی، اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ محبت، اور جو لوگ تمہاری رعایا اور تمہارے زیر تسلط ہیں، ان کا حق یہ ہے کہ تم ان کی کمزوری اور اپنی طاقت کی وجہ سے ان کے حاکم اور وہ تمہاری رعایا بن گئے ہیں، لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ ان کے سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ تمہیں عدل و انصاف سے کام لو، جسٹس پریویل کرو، عدل سے اور انصاف سے کام لو۔ ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آؤ؟ ایک مہربان باپ کی طرح پیش آؤ۔ ان سے نادانی میں جو غلطی ہو جائے اسے معاف کر دو، ان کے کسی غلط کام میں سزا دینے میں جلدی نہ کرو، اور خدا نے جو طاقت تمہیں عطا کی ہے اس پہ اس کے شکر گزار بنو۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں حاکم بنایا ہے، ایک رعایا، ایک عوام کی ذمہ داری تمہارے حوالے کی ہے، تو اس پہ ایک رحم دل باپ کی طرح پیش آؤ۔ یہاں پہ پنشمنٹ دینے کو، یا پنشمنٹ جو ہے وہ ضروری ہے سماج میں اچھائی کے لیے، تو کیا کہا؟ لیکن سزا دینے میں جہاں معاف کرنے کا حق ہو وہاں معاف کر دو، جہاں پنشمنٹ دینے کی بات ہو تو پنشمنٹ دو، لیکن اس میں جلد بازی نہ کرو۔ پہلے کھوج بین تحقیق کر لو، لگتا ہے کہ وہ پنشمنٹ کا مستحق ہے تو اسے سزا بھی دو۔ ایک رحم دل باپ کی طرح اپنی عوام سے پیش آؤ۔ اللہ نے تمہیں یہ طاقت و قوت دی ہے، حکومت دی ہے، لہٰذا اس کے شکر گزار بندے بنو۔ شکریہ، والسلام۔